أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ مولا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، اجڑے نگر بساتا ہے، اجڑے نگر بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے؟ جناب یعقوب علیہ السلام ایک پیغمبر ہے، اور جناب یوسف علیہ السلام بھی ایک پیغمبر ہیں، بیٹے ہیں جناب یعقوب علیہ السلام کے، اور باپ بیٹے کی محبت کا فراق کا معاملہ بڑھ گیا، تو اس میں شاعر نے مخاطب کر کے کہا کہ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، وہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ اور کائنات کل میں جتنے بھی میرے مصطفیٰ کے در کے فقر کے فقیر ہیں نا، جسے اصل فقیر کہتے ہیں، جسے اصل درد سے مصطفیٰ کا درد کہتے ہیں، ان کے بارے میں شاعر نے کہا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے جو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، خدا سے جو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ عزیزان اہل محبت، در مصطفیٰ کے چاہنے والے آپ تمام احباب محبت، ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے غلام ہیں، گداکر ہیں، نوکر ہیں، حضور کے در مبارکہ کے غلامی کا حق ادا کرنے کی کوشش میں اپنے اس گھر میں میرے ان خوبصورت دوستوں نے، جناب محمد لطیف صاحب نے، جناب محمد اکثر صاحب نے ایک طویل عرصے سے اپنے گھر میں حضور کے میلاد کی بات کرانے کے لیے، ذکر چھیڑنے کے لیے دوستوں احباب کو بلاتے ہیں۔ آج مجھے ان کی محبت اور پیار، بہت ساری تمنائیں، بہت ساری ان کا پیار جو مجھ سے انہوں نے پیش کیا اور بتایا اور بولا، شاید میں بالکل صاف سی طبیعت کا مالک کا بندہ ہوں، بناوٹ یا دکھاوٹ میرے اندر نہیں ہے۔ میرے لیے ذرا مشکل یہ ہے
کہ میری تربیت، میری اصلاح، مجھے رب کے در کا عرفان، مجھے مالک کے در کے سجدے کا رنگ، مجھے مولا کے در کی پہچان جس ہستی کریمہ نے دی ہے وہ میرے سامنے جلوہ گر ہے، اور وہ میری تربیت کا مرکز ہے، اور وہ کوئی اور نہیں کہ میں اگر رب کا لاکھوں کروڑوں اربوں شکر کروں کہ وہ یہ ساری نعمتیں یکجا جمع کر دی ہے اور اللہ نے مجھے والد کی صورت میں عطا کیا ہے۔ میں اس رب کا شکر گزار ہوں کہ جن کی تربیت اور اصلاح کے سبب میں آپ کے سامنے بیٹھ کر حضور کی دین کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سارا فیض، یہ ساری طاقت، یہ ساری بات انہی کی ہے، الفاظ میرے ہیں۔ اسی دور یقین کے ساتھ صاحبوں، جتنی دیر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات کرنی ہے، سارے مصروف لوگ ہیں۔ میں خوش ہوا جتنی شخصیات، جتنے خوبصورت لوگ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر اکثر صاحب، لطیف صاحب کی دعوت پر تشریف لائے ہیں، تو ہر بندہ اپنی زندگی کی مصروفیات سے وقت نکال کر آیا ہے کہ یار اکثر صاحب نے بلایا ہے، میلاد مصطفیٰ کا جشن مچا رہے ہیں، حضور کا ذکر اور تذکرہ کر رہے ہیں، تو ہم بھی جا کر اپنا حصہ شامل حال کر رہے ہیں، ہم بھی حضور کے میلاد کا تذکرہ سنائیں اس محبت اور شوق کے ساتھ۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بیٹھنا رائے گاہ نہیں جاتا۔ یہ جو آپ لوگ سارے صاحب عزت بھی ہیں، صاحب مقام بھی ہیں، میرے لیے سب آپ سر کا تاج ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کائنات کل کی جس دھرتی کے جس کونے اور جس خطے میں جہاں حضور کا غلام ذکر مصطفیٰ چھیڑتا ہے، جہاں بھی حضور کے دین کی بات کرتا ہے، ذکر اللہ کی بات کرتا ہے، میرا رب فرماتا ہے، آپ کا رب فرماتا ہے کہ اپنے فرشتوں کے اے فرشتوں جاؤ زمین کے خطے پر کہ کہاں میرے بندے میرے ذکر میں محو ہیں، کہاں میرے بندے میرے محبوب کے ذکر میں محو ہیں۔ رب جانتا ہے، رب کو اس چیز کی ضرورت نہیں، مگر رب کریم یہ بات کائنات کے انسانوں تک پہنچانا چاہتا ہے کہ اے انسانوں، تمہیں میں جب یہ بیٹھنا، یہ ذکر کرنا تمہیں کس طرح استفادہ دیتا ہے، کس طرح تمہیں فائدہ دیتا ہے، تو رب کریم فرشتوں سے کہتا ہے فرشتے زمین پر چلے جاؤ۔ زمین پر فرشتے آتے ہیں، نہ میری آنکھ دیکھتی ہے نہ تمہاری آنکھ دیکھتی ہے کہ رب کریم کے فرشتے آئے ہیں، اور رب کریم کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ فرشتے کائنات کی اس دھرتی کے اس کونے کو ڈھونڈتے ہیں جہاں میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جہاں میرے محبوب کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جہاں میرے محبوب کا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا گونج رہی ہوتی ہے، جہاں ذکر اللہ کے تذکرے چھڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات جب میرے مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ صرف پیسے دیتے رہیں گے، میں معذرت کے ساتھ جو ہے اللہ رسول کا کرم ہے، بس بات سنیے، یہ آنے جانے کا معاملہ ہے، اس کے خیر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس محبت اور فراق کے ساتھ آپ لوگ یہاں بیٹھے نہ کچھ حاصل کر کے اٹھے، جتنی دیر بیٹھے محبت کے ساتھ بیٹھے، تو رب کے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ فرشتے زمین پر آنے کے بعد رب تعالیٰ کے حضور کے حکم کے مطابق اس مقام کو ڈھونڈتے ہیں کہ کائنات میں کہاں مسلمان یا کلمہ گو ذکر کر رہے ہیں، اور جس دھرتی اور جس خطے میں حضور کے امتی ذکر اللہ میں محو ہوتے ہیں، وہ فرشتے ان کے اوپر رحمت کی چھاؤں کرتے ہیں، رحمت کی چھاؤں کرتے ہیں۔ وہ رحمت کی چھاؤں میں جب ہم سب بیٹھتے ہیں اور اپنی طبیعتوں کے اندر ایک ذکر کی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں اور دل میں ایک اثر پیدا ہوتا ہے، تو عزیزان محبت جب فرشتے پلٹتے ہیں، یہ محفل اپنے اختتام کی طرف جب جائے گی، تو جب فرشتے پلٹتے ہیں اور رب تعالیٰ کے حضور جاتے ہیں تو مالک پوچھتا ہے بتاؤ فرشتوں کیا دیکھا؟ مالک زمین کے فلاں حصے پر تیرے بندے تیرے محبوب کا تذکرہ کر رہے تھے، تیرا تذکرہ کر رہے تھے۔ اچھا، وہ تذکرہ کرنے والے سارے میرے تھے مالک، سارے تیرے تھے، ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جن کا غرض محفل نہ تھی، جن کا مقصد محفل میں آنا نہ تھا، دنیا کے کوئی معاملات تھے، دنیا کے کوئی مسائل تھے، وہ اس کے سبب اس محفل میں آ گئے۔ دیکھو میرا رب جلیل کیا کہتا ہے، میرا رب فرماتا ہے فرشتوں وہ آئے تم میری مجلس میں تھے نا، وہ جو رحمت کی چھاؤں تم نے کی ہے وہ اس چھاؤں میں بیٹھے تھے، جی مولا بیٹھے تھے، کہا ان کی نیت کے سبب میں ساروں کو بخشش عطا فرماتا ہوں۔ میرے رب الہ کا کتنا بڑا فضل ہے،
میرے رب اعلیٰ کا کتنا مہربانی ہے۔ اور لوگوں یہاں ایک بات آج کرتا چلوں، یہ بات کے اوپر ذرا لکھنے کی کوشش کرنا اور ذہنوں کی اس گردش کو ہلا کے دیکھنا کہ میں ہوں کلمہ گو مسلمان، میں اور آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اور آپ کہتے ہیں اس کلمے کی رمز محبت کا درس کیا ہے، اس کلمے کی رمز محبت کا کیف کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا کلمہ کو مسلمان کہتا ہے، مجھے واللہ آج دین پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے اتنا وقت گزر گیا، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ عیسائی ہو، یہودی ہو، کراڑ ہو، مجوسی ہو، کائنات کا کوئی مذہب ہو، اگر وہ میرے مصطفیٰ سے پیار نہیں کرتا تو سمجھ آتی ہے، حضور سے پیار نہیں کرتا سمجھ آتی ہے، سمجھ یہ بات آتی ہے کہ وہ مسلمان نہیں، اسے مصطفیٰ سے تعلق نہیں، اسے مصطفیٰ کے در مبارکہ سے رشتہ نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اس نے بتایا بھائی وہ کافر ہے، وہ ہندو ہے، عیسائی ہے، حضور کو نہیں مانتا، مان لیا حضور کو نہیں مانتا، حضور کی عزت کریمہ پر جان فدا نہیں کرتا۔ لوگوں یہ بات سارے صاحب عقل کو بھی سمجھ آتی ہے، غیر عقل والے کو بھی سمجھ آتی ہے۔ یہاں بات جو سمجھ نہیں آتی وہ یہ سمجھ نہیں آتی کلمہ بھی پڑھے، حضور کے دین کا حصہ بھی لے، دین مصطفیٰ کی فضیلت بھی حاصل کرے، اور حضور سے پیار نہ کرے، حضور سے عشق نہ کرے، حضور کے تذکرے نہ کرے۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نہیں آتی کہ میرے مصطفیٰ کے 1,24,000 صحابہ ہیں، سارے کے سارے مصطفیٰ جان نعمت سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا عشق کرتے ہیں، اتنی جان فدا کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ جب وضو کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ کے وضو کے پانی کے قطروں کو زمین پر نہیں جانے دیتے۔ تو دیکھو نا کہ دین کا وہ راستہ ہے، مصطفیٰ کے دین کا درس کی وہ ابتدا ہے، جنہوں نے اگر ان صحابہ کی زندگیوں کو پیچھے پھینک دو تو نہ میرے پاس دین بچتا ہے۔ اگر صحابہ کی زندگیوں کو نکال دو، صحابہ کے طریقوں کو ہٹا دو، حدیث قدسی نہیں بچتی، حدیث رسول نہیں بچتی۔ ہم کیا کہتے ہیں جناب ابو ہریرہ نے یہ کہا، ہم کیا کہتے ہیں جناب ابو جندب نے یہ کہا، ہم کیا کہتے ہیں حضرت انس بن مالک نے یہ کہا، ہم کیا کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر نے یہ کہا۔ ہم ایک ایک صحابی کا نام لیتے ہیں، پھر مصطفیٰ جان رحمت کا نام لیتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں کہ فلان صحابی نے مصطفیٰ کو یہ کہتے ہوئے کہ یہ سنا، حضور کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، حضور کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، حضور کو امت کے لیے روتے ہوئے دیکھا، اور امت آج اس عقل کی تاہیوں میں بیٹھ گئی ہے کہ میرے مصطفیٰ کا رتبہ اتنا ہے اور اتنا نہیں ہے، اور میری عقلیں تیری عقلیں کدھر ہیں؟ یارو میرے مصطفیٰ وہ ہے، میں جتنے مجمع میں بزرگ نوجوان بچے ہم سارے بیٹھے ہیں نا، میری عمر سمیت میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جتنے مصطفیٰ ہمارے لیے روئے تم اپنے لیے بھی نہیں روئے، اپنی اولادوں کے لیے بھی نہیں روئے۔ اب بتاؤ کہ تیری اولاد، تیرے رشتے، تیرے ناتے، تیرے تعلق سارے کے سارے اگر مٹ جائیں تو روئے، اور جتنے ہی رونا تیرے کو آئے تو روئے، اور پھر بس ہو جائے۔ جوان اولادوں کو اٹھاتے کندھے پہ میں نے دیکھا، سال بھر روتے دیکھا، پھر بس ہو گئی۔ کیا تھا رب کی تقدیر تھی مان لی، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیا۔ جوان بیٹا تھا، پالا تھا، پوسا تھا، رب کی رضا ہو گیا، صبر آ گیا۔ اور مصطفیٰ جان رحمت کے در کریمہ کو تو دیکھو، جس کسی عالم سے، جس کسی مسلک کے بندے سے پوچھ لو کہ محبوب مصطفیٰ جب دنیا میں آتے ہیں، دنیا میں مولود ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، اما آمنہ کے بطن کریمہ سے دنیا کائنات میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت اما آمنہ کہتی ہیں کہ میرا لخت جگر، میرا لال محمد مصطفیٰ جب دنیا میں آیا تو سجدے میں سر رکھ کر یا رب حبلی کے الفاظ تھے، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ اور جانے امت آج یہ تھوڑا سا چرچا کہ ذکر کی محفل کرتے ہوئے میں حجت قائم کروں، میں کہوں کہ یار نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی اتنے کا مقام ہے، اتنا مقام ہے۔ لوگوں مصطفیٰ کا کتنا مقام ہے کسی عالم سے پوچھ لو۔ حضرت جناب آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک، جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک 1,24,000 انبیاء آئے ہیں۔
1,24,000 انبیاء ہیں. ان تمام انبیاء میں جتنے بھی سوائے موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ رب کی سے ملاقات نہیں ہے ثابت. قرآن کو دیکھ لو، حدیث رسول کو بھی دیکھ لو، سیاستہ کو بھی اٹھا کے دیکھ لو. محبوب کو رب کریم اتنے انبیاء بھیج رہا ہے اور ہر نبی کو کہہ کے بھیج رہا ہے میرا محمد اگر آ گیا، میرا محبوب آ گیا تو تمہارا دین منسوخ ہو جائے گا، تمہارا دین منسوخ ہو جائے گا. صاحبان محبت یہ میرا رب کہہ رہا ہے. پھر دیکھو کہ جناب مصطفیٰ علی تحیت و ثنا، اللہ رب العزت کے فضل کرم کی عطا دیکھو کہ اللہ رب العزت یہ شب اسراء کی بات کر رہے تھے نا، معراج کی بات کر رہے تھے. معراج کی رات جناب مصطفیٰ علی تحیت و ثنا کعبہ قوسین کے معاملات تک گئے اور قرآن میں موجود ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. رب نے اپنے محبوب کو بلایا. اب کہاں بلایا؟ او سدرۃ المنتہا کے مقام تک، جس مقام میں کریمہ تک محبوب گئے. جبریل کہتے ہیں حضور رک جائیے. کہا جبریل کیوں رک جاؤں؟ کہا اے رب کے حبیب رکنا اس وجہ سے ہے کہ میں اگر چاہوں تو اس سے آگے نہیں جا سکتا، میری حد ختم ہو گئی، میری پرواز ختم ہو گئی، میرا انتہا آ گئی ہے. کہا جبریل بس. کہا یا رسول اللہ بس میری انتہا یہی تک ہے. میں آدم علیہ السلام سے لے کر اور آپ تک جتنے پیغام لایا ہوں ہر پیغام کی انتہا یہی تک تھی، یہی سنتا تھا، یہی پہنچا دیتا تھا. اس سے آگے رب کعبہ کی شان کریمہ کے معاملات کیا ہیں میں نہیں جانتا. سب سے افضل ترین فرشتہ جناب مصطفیٰ علی تحیت و ثنا سے کہہ رہا ہے عزیزان محبت مصطفیٰ جان رحمت اس مقام سے آگے جاتے ہیں. اور اس سے آگے کیا مقام ہے؟ مقام و لا مقام کی خبر ہے. رب جانتا ہے، رب کا مصطفیٰ جانتا ہے. اب لگاؤ یا حدیں، لگاؤ کہہ دیں کہ مصطفیٰ علی تحیت و ثنا کی شان کیا ہے. ارے میرے مصطفیٰ کی شان کریمہ کو سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کرو. لوگوں مصطفیٰ جان رحمت پر فدا ہونے کا سبب اور کرم یہ ہے، میری اور تیری جان بچنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میں اور تو کلمہ پڑھتے ہیں نا، میں اور تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، تو اس وجہ سے بچے ہیں ہم. تو اس وجہ سے بہت ساری نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں. یارو کافر، ہندو، عیسائی، سکھ، یہودی، عیسائی جتنے بھی مذاہب موجود ہیں وہ کتنے گناہ نہیں کر رہے. روح زمین پر ابھی مسجد اقصیٰ کو اسرائیل کیا کچھ ظلم نہیں کر رہا، کتنے ظلم نہیں کر رہا، مگر رب کا عذاب نہیں آ رہا. رب کا عذاب نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے رب سارے انبیاء کو بھیج رہا ہے. ہر نبی کی امت ایک گناہ کرتی ہے، رب مٹا دیتا ہے. قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، رب مٹا دیتا ہے. صرف موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ شکار نہیں کرنا، وہ کرتے ہیں، رب کریم ان کو بندر و خنزیر بنا دیتا ہے. ایک امت لواطت کرتی ہے، رب پتھروں کی بارش اتار دیتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم 1500 سال تبلیغ کرتے ہیں، نہیں مانتی، پانی چڑھاتا ہے سمندر میں، دریاؤں میں، ختم ہو جاتا ہے، پانی ہو جاتا ہے، سارے ڈوب کے مر جاتے ہیں. یہاں تک کہ جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی ڈوب کے مر جاتا ہے. رب ساری امتوں کو مٹاتا رہا کہ گناہ کرتے رہے. خود ایک دفعہ دل میں جھانک کر دیکھو کہ ہمارے عیب کیسے ہیں. خود اپنے آپ سے بات کر کے پوچھو کہ میں کیسا ہوں، میری زندگی کیسی ہے، اور پھر بھی میری شکل باقی ہے، پھر بھی میرا عمل باقی ہے، پھر بھی میری صورت باقی ہے، پھر بھی میری عزت باقی ہے. کیوں؟ تو حسین بہت ہے، یا میں خوبصورت بہت ہوں، یا میرے پاس مال و دولت کے زر بہت ہے؟ کچھ نہیں ہے. یہ مصطفیٰ جان رحمت کے جسم کریمی کا سبب ہے. حضور کا جسم کریمی زمین پر ہے. رب اسی لیے کیوں؟ ثبوت قرآن کہتا ہے. جب آقا علیہ السلام نے کہا نا کافروں کو کہ رب رحمان کی آ جاؤ چادر تھلے، رب واحد کی الہانیت کے نیچے آ جاؤ، رب واحد کو مان لو، تو کچھ کافروں نے، کچھ جاہل نے، ابو جہل نے، عتبہ نے، شیبہ نے کہا نا ہم نہیں مانتے، منگا لے اپنے رب کے عذاب کو، منگا لے اپنے رب کے عذاب کو.
جب محبوب نے نظر اٹھائی نا تو میرے رب نے کہا سوڑیا میں نے 1,24,000 امتوں کو اڑا پھینکا کہ انہوں نے میری قدر نہ کی، میرے انبیاء کی قدر نہ کی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب تو میرا پیارا ان میں موجود ہے، تو میرا مصطفیٰ موجود ہے۔ انت فیہم، قرآن کے الفاظ ہیں، انت فیہم، اے محبوب تم ہو ان میں، میں تب ان کو باقی رکھے ہوئے ہوں، ورنہ کافروں کی جب انتہا ہوئی نا طائف کی ان وادیوں میں، میرے مصطفیٰ جان رحمت پر پتھر مارے نا، تو جب حضور طائف کی وادیوں سے نکل رہے تھے تو میرے مصطفیٰ کا لہو حضور کا جسم پاؤں سے نیچے نہیں اترا نا، تو عزیزان محبت فرشتے عرش سے آئے اور حضور سے کہتے ہیں حضور اجازت دیجئے، ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں اور ملیا میٹ کر دیتے ہیں ان کافروں کی، ان کو برابر کر دیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کیا کہتے ہیں؟ میں رحمت للعالمین ہوں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں رحمت للعالمین ہوں، میں کائنات کے ہر انسان بے جان کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ تو اس لیے ان طائف والوں کو بھی چھوڑ دو، ان طائف والوں کو بھی چھوڑ دو، ان کی نسلوں میں کوئی آئے گا جو میرے کلمہ حق کو اپنا لے گا۔ لوگوں میرے سر کے تاجو خود سے سوال کرو کہ حضور سے کتنا پیار کرنا چاہیے۔ یہ بات بڑی الگ ہے۔ کبھی تم نے خود سے سوال کیا کہ بیٹے سے کتنا پیار کرنا چاہیے؟ کبھی خود سے سوال کیا کہ زوجہ سے کتنا پیار کرنا چاہیے؟ اپنے باپ سے کتنا پیار کرنا چاہیے؟ وہاں سوال کوئی نہیں ہوتا، یہاں سوال کیوں ہے؟ کیونکہ تیرے ایمان اور ہمارے ایمان میں کمزوری آ گئی ہے، ہمارا رشتہ مصطفیٰ سے نہیں رہا۔ ہم نے دنیا کے چند علم پڑھنے والوں کی مجلسوں کو مان کر اور کہہ دیا کہ حضور نعوذ باللہ من ذالک یہ جانتے ہو، یہ نہیں جانتے۔ آج کافر غیر مسلم کی ایجاد کو دیکھ کر ہم کہیں کہ یہاں سے بیٹھے میں دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے انسان کو دیکھ لیتا ہوں، یار خیال نہیں آتا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا کمال کتنا ہے۔ حضور تو حضور ہے نا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، آپ کے پاس ایک بندہ آیا مسلمان، کہتا ہے حضور پیر مرشد عرض ہے، بہت بڑی درد لے کے آیا ہوں۔ کہا بولو کیا درد ہے؟ کہا حضور عرض یہ ہے کہ میں جدھر رہتا ہوں وہاں سارے عیسائی رہتے ہیں، سارے کافر رہتے ہیں، تو حضور وہاں ہماری بات ہوتی تو وہاں کے رہبر ہم روز ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تمہارے نبی کی کوئی ایسا واقعہ نہیں کسی مردے کو زندہ کیا ہو، تمہارے نبی کا کوئی واقعہ نہیں کہ کسی مردے کو زندہ کیا ہو۔ تو ہم لوگ علم والے نہیں ہیں، آپ علم والے ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں کیا جواب دیں؟ کہا میرے مصطفیٰ کے بارے میں کہا ہے، امام الانبیاء کے بارے میں کہا ہے۔ کہا جی، کہا چلو۔ اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کریمہ سے سادات ہونے کی نسبت سے پتہ نہیں کتنی پشت میں داخل ہوتے ہیں، نہ وہ نبی ہیں، نہ کوئی حضور کے رفیق ہیں، اور نہ ہی انہیں حضور کی رفاقت میسر آئی ہے۔ اب محبوب کی شان کریمہ پر سوال کرنے والوں یہاں سوچو کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جب ساتھ چلتے ہیں نا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ ان رہبروں سے پوچھتے ہیں بتاؤ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی مسئلہ سے ایک ہی ہے کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے، آپ کے نبی کا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ کہا میرے نبی کی بات چھوڑو، میرے نبی کی شان برا اور برا ہے، اس نبی کا ایک ادنا سا امتی حاضر ہے، کیا کرنا ہے؟ ادنا سا امتی حاضر ہے، کیا کرنا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ ان کے ساتھ چل پڑے۔ کہا بولو ایک پرانی قبر، اس پہ انہوں نے کہا جی اس کو اٹھانا ہے، مردے کو زندہ کرنا ہے۔ تو یہاں لکھنے والے لکھتے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے قوم بزنی نہیں کہا، قوم بزن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے نہیں، قوم بزنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ مردہ کھڑا ہو گیا، مردہ کھڑا ہو گیا اور سارے عیسائی مسلمان ہو گئے۔ تو یہ تو بات تھی نا ایک کرامت کی، میرے مصطفیٰ کی دین کا فیض ہی الگ ہے۔ پھر ایک اور مقام پر رہبر ایک اور مسلمانوں سے ہم تن ہو گئے، کہ مناظرہ کرتے ہیں، ہم سے بات کرو۔
کہ تمہارا دین غلط ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہمارا ایک رہبر ہے، ہمارا ایک مہربان ہے، ہمارا ایک شفیق ہے، اس کا نام امام محمد ہے۔ کہا بلا لو، اس سے مناظرہ کریں گے۔ سارے رہبر سارے عیسائی اکٹھے ہو گئے۔ مسلمانوں نے جا کر حضرت امام محمد سے کہا، حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تابعین میں سے ہے۔ تو جب یہ بات کہی نا، تو حضور سیدنا امام محمد علیہ الرحمہ کے پاس ان کے خادم آئے، ان کے غلام آئے، حضور عیسائیوں سے پنگا پڑ گیا ہے، مسئلہ بن گیا ہے، کوئی مہربانی کرے۔ کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ دستار سجائی، خوبصورت معاملات، سارا زیبہ تن کیے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، سارے عیسائیوں کا جرگہ بیٹھا ہے، جرگے میں کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک عیسائی ملا، کہا یہ محمد کون ہے؟ یہ وہ محمد ہے تمہارے نبی؟ انہوں نے کہا استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ اس محمد کے ادنے سے خادم ہے۔ وہ عیسائی دوڑا دوڑا اپنے رہبروں کے پاس گیا، اپنے بڑوں کے پاس گیا، کہا وہ آ رہا ہے، اس کو دیکھو تو صحیح جا کے، مناظرہ بعد میں کرنا۔ جیسے رہبروں نے حضرت امام محمد کو دیکھا نا، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے گونجنے لگ گئے۔ تو ان مسلمانوں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ تم نے خود ہی کلمہ پڑھنے لگ گئے، خود ہی کلمے کا ذکر چھیڑ دیا۔ تو کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں لگی کہ یہ جو اتنا پیارا خوبصورت یہ حسین چہرے والا محمد آیا ہے، اور یہ اس محمد کے بڑے محمد کا چھوٹا محمد ہے، یہ اتنا حسین ہے تو اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اس نبی کا، اس محمد کے بڑے محمد کا کیا عالم ہوگا؟ عزیزان محبت، دین مصطفیٰ کے حسن کمال یہ ہے، ہم لوگ اپنی عقلوں کے پیمانوں کو رکھتے ہیں اور محبت کے ترازو کرتے ہیں۔ ہمیں تو محبت پتہ ہی نہیں نا کہ محبت کہتے کسے ہے۔ ان دوستوں نے محفل سجائی نا، پوچھنے والے پوچھتے ہیں کیا ملتا ہے، کیا ملتا ہے؟ لنگر پکاتے ہو، ایک ایک کو کہتے ہو آؤ محفل کر رہے ہیں، آؤ محفل کر رہے ہیں، کیا ملتا ہے؟ حضرت عبدالحق محدث اعظم علیہ رحمہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ کے والد گرامی اپنی بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد سجاتا تھا، ساری زندگی کے حالات کبھی اچھے نہیں رہتے، کبھی زندگی ہے، کبھی خوشی آ جاتی ہے، کبھی معاملات کم ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ سے گزارش کی آپ بیٹھ جائیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، میری بات سن لیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ میرے مصطفیٰ کے غلاموں، حضور کے امتیوں، یہ میرے مصطفیٰ کے در کریمہ کا فیض ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا کرم ہے، یہ ہم لوگ حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جناب حضرت محدث اعظم علیہ رحمہ اپنے والد کی بات کرتے ہیں، کیا میرے والد سائیں، میرے ابا جی ساری زندگی میلاد کرتے تھے، ذکر مصطفیٰ کرتے تھے، حضور کے تذکرے کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ حالات نہ تھے کہ یوں ٹینٹ لگاتے، لوگوں کو بلاتے، لنگر پکاتے، حالات بہت خستہ حال ہو گئے، معاملات بہت کمزور ہو گئے۔ اب صبح میلاد کی مجلس کرنی تھی، حضرت محدث اعظم علیہ رحمہ کے والد گرامی پریشان ہے، دل آنکھوں سمیت دل بھی رو رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا تذکرہ میرے گھر میں آج نہیں ہوگا، میرے پاس حالات نہیں ہے، میں لوگوں کو کیسے بلاؤں گا۔ شام تک، عصر تک پریشان رہے۔ عصر کے بعد تھوڑے سے چنے میسر آئے، ان چنوں کو رکھا، حضور کا تذکرہ خیر چھیڑا، حضور کی باتیں چھیڑی، باتیں چھیڑ کر لوگوں کو، چند دوستوں کو بلا کر حضور کا تذکرہ کر کے دعا کر دی۔ مغرب ہوئی، عشاء پڑھی، عشاء پڑھ کے جب اپنے معمول کے مطابق بستر پر گئے نا، آرام کے لیے آنکھیں بد گئی، حضور نے کرم فرما دیا، حضور نے نگاہ کرم فرما دیا، حضور نے جلوہ گری فرما دی۔ حضور نے کہا عبد الرحیم کیوں، کیا ہو گیا؟ کہا حضور میرے اجڑے بیڑے کو آبادی مل گئی، میرے مقدر کو حسن مل گیا۔ کہا ساری زندگی آپ کے میلاد کی محفلیں سجائی ہے، کبھی توجہ نہیں کی۔ کہا تو محفل سجاتا تھا، ہم تیری محفل کو جانتے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے در کریمہ پر ایک فرشتہ ہے، اس فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ روح زمین پر کوئی بندہ درود پڑھتا ہے نا، تو وہ درود وہ فرشتہ اس کا سنتا ہے، سننے کے بعد جناب مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے کہتا ہے یا رسول اللہ فلان بندے لے، فلان بن فلان لے،
ہے جیسے میں نے طاہر نے حسین بن طاہر نے میرے والد کا نام بھی لیا جاتا ہے, میرا بھی نام لیا جاتا ہے, اور مصطفیٰ سے کہا جاتا ہے اس نے درود پڑھا ہے. تو حضور کہتے ہیں میرے عبدالرحیم میں نے تیری محفل سنتا ہوں, مگر صبح سے آج تو بے چین جو تھا نا, تیرے اندر دل میں جو ہلچل تھی کہ میرے مصطفیٰ کا تذکرہ میرے گھر کے ویڑے میں نہیں ہو رہا, تو پریشان تھا, تیرا دل بوجھل تھا. پھر شام کو تو نے چند چنے لیے, میرا ذکر چھیڑا. میں نے صحابہ کی مجلس میں کہا دیکھو صحابہ کہ وہ بندہ, یہ حدیث حضور کی حدیث مبارکہ بھی ہے, حضور نے فرمایا وہ امتی میرا جس نے مجھے نہیں دیکھا, میرے صحابہ کو نہیں دیکھا, میرے تابعین کو نہیں دیکھا, ان کا ایمان بڑا عجب ہے. تو صحابہ نے کہا بڑا عجیب ہے. کہا میرے صحابہ وہ مجھے بن دیکھے پیار کرتے ہیں. آج مجھ سمیت ہم سب کی آنکھیں بھر آتی ہیں, ہم کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کے ودخا کے چہرہ ایسا ہے, میرے مصطفیٰ کے ابرو کے گیسو اتنے ایسے ہیں, میرے مصطفیٰ کا وہ علم نشرح کا سینہ ایسا ہے, میرے مصطفیٰ کے قدم ایسے ہیں. یہ کرتے کرتے آنکھیں بھر آتی ہیں, تصور نہیں بنتا, دل میں خالی خیال ہی مچتا ہے, اور آنکھیں بھر آتی ہیں اور یاد کرتے ہیں حضور کرم فرما دے, ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہے, کرم فرما دے. عزیزان نے محبت, یہ تو بات ہو گئی نا ان کی جنہوں نے مصطفیٰ نے وفا کی ہے, حضور کے در کریمہ سے وفا کرنے کا حق ادا کیا ہے. آؤ ذرا حضرت عبدالرحمن جامی کے در کریمہ پہ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں نسیمہ جانب بطحا گزر کل. یہ اشعار جو لکھے نا حضرت عبدالرحمن جامی علیہ رحمہ نے, ہم پیار کی بات کرتے ہیں, ہم محبت و عشق کی بات کرتے ہیں, ہم نہ محبت کی ریت جانتے ہیں اور نہ کبھی عشق کر کے بیٹھے ہیں. عشق انہوں نے کیا, بات انہوں نے نبھائی, ہم ان کے تذکرے کر کر اپنے دل کو سکون لیتے ہیں. حضرت عبدالرحمن جامی علیہ رحمہ میرے مصطفیٰ کے حسیر بزرگ گزرے ہیں 8ویں صدی میں. حضور کے جانے کے 800 سال کے بعد اس درویش کی زندگی کی آنکھ کھلتی ہے. میرے دوستو, حضرت عبدالرحمن جامی علیہ رحمہ ساری زندگی اشعار لکھتے, حضور کی مدح سرائی کے کلام لکھتے. جب یہ اشعار لکھے کہ نسیمہ جانب بطحا گزر کل, کہ مصطفیٰ جانب نظر کن, یہ باتیں کہی نا تو دل کیا کہ حرم کعبہ پہ چلتا ہوں. حضرت عبدالرحمن جامی تیری شان پر لاکھوں شان قربان. حضرت عبدالرحمن جامی علیہ رحمہ کعبۃ اللہ کا طواف کیا, حج کیا, مکمل ارکان ادا کیے, اب مدینے کی طرف چلے. دیکھو مصطفیٰ کیسے توجہ کرتے ہیں لوگوں. میں نے ایک واللہ آج میں نے جتنا دین پڑھا اور سمجھا, میں نے اپنے دین متین کا ایک حسن کمال دیکھا ہے. وہ کمال حسن کیا ہے کہ کائنات کا جو انسان کسی مذہب کا ہو, وہ کلمے میں جب اترتا ہے, یا جو مسلمان کے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ کلمے سے اپنے تعلق کو نبھاتا جائے گا, رب دنیا میں بھی اسے عزتیں دے گا. آخرت کی عزتوں کی بات چھوڑ دو, یہ میرے مصطفیٰ کے کلمے کا اعجاز ہے کہ دنیا میں صرف اس کلمے کی بقا پر کام کرنے تم لگ جاؤ گے, رب دنیا میں تمہیں ممتاز کر دے گا, دنیا میں عزتیں دے گا. دیکھ لو کائنات کل میں حضور کے جانے کے بعد لاکھوں نہیں کروڑوں کلمہ گو مسلمانوں نے جس طرح دین مصطفیٰ سے وفا کی ہے نا, جس نے جیسے وفا کی حضور نے ویسا صلہ عطا فرمایا ہے, ویسا صلہ عطا کیا ہے. حضرت عبدالرحمن جامی کی بات کر رہا تھا. جناب حضرت عبدالرحمن جامی علیہ رحمہ مکے سے معاملات حج ادا کیے, ارکان حج ادا کیے, مدینے کی طرف چلے, اور دل رو رہا ہے کہ میں سونے کے پاس جاؤں گا, وہاں دربار مصطفیٰ پر کھڑے ہو کر اپنا کلام سناؤں گا. کلام لکھا تھا, کلام اشعار لکھے تھے درد مصطفیٰ میں ڈوب کر, اور حضور کی بارگاہ میں جا کے سناؤں گا. حکایات میں ملتا ہے کہ جناب عبدالرحمن جامی علیہ رحمہ ابھی مدینے کی حدود میں نہیں آئے نا, تو والی مدینہ, مدینے کا جو رہنما ہے, گورنر ہے, اس کی خواب میں حضور آئے گئے. حضور نے فرمایا میرے مدینے کے والی, میرے در پاک پر فلانے قافلے میں ایک بندہ ایسی شکل میں آ رہا ہے, اسے مدینے کی حدود میں نہیں آنے دینا, اسے مدینے کی حدود میں نہیں آنے دینا. حضرت عبدالرحمن جامی علیہ رحمہ جب حدود مدینہ سے تھوڑا آگے ہوئے, گورنر آگے منتظر ہے, سارے قافلوں کو ایک ایک کو دیکھ رہا ہے.
تو گورنر کی جیسے نظر پڑی نا، والی مدینہ کی نظر پڑی، جیسے دیکھا وہی آیت جو مصطفیٰ نے خواب میں دکھائی تھی، روک دیا اور کہا کہ حضور نے منع کیا ہے، اب مدینے نہیں آ سکتے۔ ایک تو پیچھے وہ درد و تڑپ کی عشق کی لے تھی، اور پھر وہ عشق کا درد تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے فراق میں تڑپنے والا عاشق تھا۔ ہمارے جیسے نہیں تھے، لوگوں باتیں سنی سنائی اور بات ختم۔ وہ لوگ ہی اور تھے، ان کے مزاج بھی اور تھے، وہ آج کل کے معاملات کو نہیں سمجھتے تھے، وہ ایک ہی بات سمجھتے تھے، محبت مصطفیٰ کی، اطاعت مصطفیٰ کی، رشتہ مصطفیٰ کی۔ جب والی مدینہ نے نکالا نا مدینے کی حدود سے، حالت بدل گئی، ہچکیاں لگ گئی، رونے لگ گئے، آہیں آوزاریاں کرنے لگ گئے کہ حضور کیا خطا ہو گئی، عبد الرحمن سے کیا ہو گیا، کیوں اٹھا پھینکا۔ اب عشق نے زور مارا نا، عشق نے اور کوشش کی۔ اونٹوں کا قافلہ تھا، بیچ میں چھپ کر اونٹوں کے قافلے میں چل پڑے۔ حضور پھر خواب میں آئے والی مدینہ کے کہ فلان قافلے میں وہ بندہ پھر آ رہا ہے۔ والی مدینہ پھر جا کے اونٹوں کو دیکھتا ہے، جناب عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ آ رہے ہیں۔ پھر کہا تجھے منع نہیں کیا نہیں آنا، منع نہیں کیا حدود مدینہ میں نہیں آنا، اٹھا کے پھینکا دیا۔ پھر تڑپے، پھر بچلے، اور حالت غیر ہو گئی۔ کہا حضور کیا ہو گیا مجھ سے، کیوں ایسا کر رہے ہیں، کیوں مجھے اپنی حدود مدینہ میں نہیں آنے دیتے؟ لوگوں قسم خدا کی ہم نے حضور سے پیار کرنے کا عشق نبھایا نہیں ہے۔ حضور ہم سے پیار کرتے کتنے ہیں، ہم حضور سے پیار کرتے کرتے پوچھتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، فتوے پوچھتے ہیں، دلیل مانگتے ہیں۔ میں نے دنیا میں سارے رشتوں سے بغیر دلیل سے پیار کیا، حضور سے کیوں دلیل مانگتا ہوں؟ میرا ایمان نہیں ہے، میرا ایمان کمزور ہے، میرے ایمان میں وہ میں پوچھتا ہوں فلان مولوی سے پوچھو، فلان خطیب سے پوچھو، کیوں پوچھو؟ تجھے یہ سمجھ نہیں آتی 7 بارڈر میں ایک کافر، ایک ہندو انجینئر ڈاکٹر بن کے بھی گوبر سے نہائے، موتر گائے کا پیے، اور تیرے گھر کا بچے کو خالی گوبر پاؤں پہ لگ جائے اور وہ جھاڑے اور بولے ابا یہ گندا ہو گیا اسے پاک کرو؟ تیری فطرت کو سمجھ نہیں آتی، ہماری فطرت کو سمجھ نہیں آتی کہ اس بچے نے کیوں کہا ابا اس کو پاک کرو، یہ ناپاک ہو گیا ہے، گائے نے پیشاب کر دیا ہے۔ تو وہ کلمے کا اثر ہے جو اسے پاک رہنا پسند کرتا ہے۔ وہ میرے مصطفیٰ کے دین کا حسن ہے کہ حضور نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ جو اس کے بچے کے دل میں ایمان کی حرارت کو کھٹکھٹاتا ہے، بیٹا یہ ناپاک ہے۔ چھوٹا بچہ بھی بابا کو بولا بابا اس کو صاف کرو دھو، اور ساتھ ہی کافر ہندو گائے کا موتر پیے، کیوں؟ انہیں فرق نہ لگے۔ یہ فرق ہے کلمے کا۔ آج وہاں کا بندہ مردہ جلا دے اور میں نہلا کر دھوسلا کر صاف اس کو تیار کر کے سارے پڑھے لکھے، سارے پیر، سارے عالم، سارے شیخ الحدیث پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں، وہ نہ جانے کیسا بندہ ہے جس نے صرف کلمہ پڑھا ہے، گناہ جیسے بھی کیے ہیں، جیسا بھی ہے، جتنے عیبدار ہیں، جتنی خطائیں کی ہیں، اس کی گناہ گنتی میں نہیں آتے، پھر بھی بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے پڑھے لکھے پیچھے کھڑے ہیں۔ اس کی میت کو کس نے آگے رکھا ہے؟ کیوں رکھا ہے؟ پوچھو نا بھائی کیوں رکھا ہے؟ اور دنیا کے دستور کسی مذہب میں نہیں ہے کہ یوں میت کو آگے رکھو۔ تو ہم مسلمان کہتے ہیں ہم جنازہ پڑھنے لگے ہیں اس کا، اس نے کلمہ پڑھا ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا تھا، اس لیے اس کا کلمہ پڑھنے لگے ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس لیے اس کا جنازہ پڑھنے لگے ہیں۔ تو دیکھنا سارا علم مصطفیٰ کا پیچھے اس لیے کھڑا کر دے کہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا اس نے، اور گناہگار ہونے کے بعد بھی تیرے لیے ساری میت والے، یہاں تک کہ ہمارے دشمن بھی جو ساری زندگی کہے کہ بہت گندا، بہت برا، بڑا خطا کار، بڑا زانی، نہ جانے کیا کچھ کہیں، اور وہ بھی پیچھے تکبیر لگا کر کہے اللہم مغفر لخینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا۔ کیوں بولے؟ اسے دین کہے، مصطفیٰ کہے، حضور کا طریقہ کہے، حضور کی شریعت کہے، حضور کی محبت کہے، میرا امتی ہے، بخشش مانگ میرے اس امتی کے لیے۔ لوگوں یہ دین کا حسن ہے۔ پھر پوچھتے ہیں محبت۔ حضرت عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ کے کلام کی تاثیر دیکھو، تیسری دفعہ اب دیکھا نا کچھ جانا ہے، حضور کے در کریمہ پر جانا ہے، جانا ہے در مصطفیٰ پر۔ اب کیا کیا؟ بھیڑوں کا قافلہ جا رہا ہے، ایک بھیڑ کی کھال پہنی، چھکے
بھیڑ کی طرح قدم رکھے اور در مصطفیٰ کی طرف چل پڑے۔ حضور پھر خواب میں آئے، کہا والی مدینہ میرا دیوانہ اب ایسی حالت میں آ رہا ہے، ایسی حالت میں، بھیڑ کی حالت میں آ رہا ہے۔ والی مدینہ کو بڑا جلال آیا، جا کر دیکھا ساری بھیڑوں کو، دیکھا تو حضرت عبدالرحمن جامی علیہ رحمہ جھکے جھکے جا رہے ہیں۔ پکڑ لیا، کہا تجھے سمجھ نہیں آتی، جیل ڈلوا دیا۔ جیل میں ڈلوایا تو حضرت عبدالرحمن جامی علیہ رحمہ کو حضور والی مدینہ کی خواب میں آئے، کہا جیل میں کیوں ڈالا؟ کہا حضور 3 دفعہ خواب میں آئے اور کرم نوازی فرمائی اور بار بار کہا اسے نہیں آنے دینا۔ میں نے سمجھا کوئی خطا کار ہے، کہا خطا کار نہیں ہے، میرا پیارا ہے، میرا محب و درویش ہے، میرا فقیر ہے، میرے عشق میں ایک کلمہ لکھ کے لایا ہے، نسیمہ جان بے بتہا گزر کل کلام لکھ کے لایا ہے، اور وہ کلام اتنا عشق والا ہے اگر اس نے آ کر میرے در میں پڑھ دیا نا تو مجھ محمد کو باہر نکل کر سینے لگانا پڑ جائے گا۔ لوگوں مصطفیٰ اتنی کی لاج رکھتے ہیں، اتنی کی لاج رکھ رہے ہیں اپنے امتیوں کے پیار کی، اور مصطفیٰ کے امتی دین کے اتنا کے حساب کر رہے ہیں۔ لوگوں نہ کرو، نہ کرو، واللہ ایسا نہ کرو۔ مصطفیٰ کے در کریمہ پر جا کر حشر کے دن کیا چہرہ ہم دکھائیں گے؟ حضور سے قبر کے اندر جب اتریں گے تو کیا کہیں گے؟ جناب مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی زیارت کریمہ جب کرائی جائے گی تو کیا کہیں گے کہ حضور ہم ناپ تول کرتے تھے، ہم کہتے تھے یہ حضور جانتے اور یہ نہیں جانتے، ہم یہ کہتے تھے۔ لوگوں میرے سر کے تاجوں، میرے محبت کے رفیقوں، میرے پیار بھرے والے رشتوں، دین سے کا حسن یہی ہے، حضور سے ٹوٹ کر پیار کرو، حضور سے ان واش کرو، بغیر کسی دلیل کے پیار کرو، بغیر کسی ثبوت کے پیار کرو۔ یہی ایمان ہے، یہی ایمان کی جز ہے، اور یہی بخشش کی راہ ہے۔ قسم سے بن مصطفیٰ کی محبت کے اگر کوئی میں حضور کی آل کا حصہ ہوں، حضور کی نسل کا خون ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں نہیں بخشا جا سکتا، نہیں بخشا جا سکتا۔ در مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے، حضور کا رشتہ نہیں ہے، کلمہ اپنی جگہ بجا، در مصطفیٰ سب سے اونچا درجہ جو سب کو بچائے گا، حشر تک لے جائے گا، لوائے حمد کے نیچے سائے میں جگہ دے گا، اور مصطفیٰ کے غلامی کا حق ادا کرنے کا حصہ دے گا۔ یہ حصہ ہے مصطفیٰ کا۔ لوگوں جو باتیں میں کر سکا، جو مجھ سے ہو سکی، اس کا پیغام ایک ہی ہے، حضور سے انواع پیار کرو، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حدیث کے، بغیر کسی آیت کے۔ مصطفیٰ ہے تو ہماری سینے میں یہ ایمان، یہ نور، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ سب ہے۔ حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو یہ تذکرے نہ ہوتے، یہ کائنات نہ ہوتی، یہ روح زمین نہ ہوتی، یہ رب نے عرش و کرسی نہ بنایا ہوتا۔ کیوں یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا، خود میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، خود مصطفیٰ نے کہا ہے کہ اگر میرے مصطفیٰ کو رب ظاہر نہ کرتا نا، اور رب اپنی شان ربوبیت بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان کمال ہے۔ امام بصیری نے ایک کمال بات لکھی ہے، کہا جو بڑے علم کی دنیا کے شہنشاہ بنتے ہیں نا انہیں میرا پیغام ہے، اور بڑی جامع بات لکھی ہے۔ آپ مدارس میں یہ سنتے ہوں گے نا، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، یہ تمام مدارس میں یہ قصیدہ بردشی پڑھا جاتا ہے۔ امام بصیری نے لکھا ہے، امام بصیری علیہ رحمہ کو فالج ہو گیا تھا، بڑا سخت فالج تھا، جسم پورا اشعار لکھتے تھے، تو فالج میں ذہن میں یہ اشعار لکھے، یہ اشعار لکھے، اور حضور خواب میں آ گئے، حضور نے سنے، حضور نے جب سنے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام بصیری کے جسم کریمہ پر ہاتھ پھیرا، خواب میں ہاتھ پھیرا، حضرت امام بصیری ٹھیک ہو گئے۔ حضرت امام بصیری جب ٹھیک ہوئے تو حضور نے چادر دی خواب میں۔ میں اور آپ ہزاروں خوابیں دیکھتے ہیں نا، ہم خوابوں میں محلات بھی دیکھتے ہیں، معاملات بھی دیکھتے ہیں، زمینیں بھی دیکھتے ہیں، بہت کچھ دیکھتے ہیں۔ کبھی کسی نے دیکھا کہ خواب کی حقیقت کچھ ہوئی؟ یعنی کہ رات کو خواب میں آپ کا بیٹا یا آپ کا عزیز کوئی آیا، اس نے کار گفٹ کی ہو، آپ کی گیٹ پہ صبح کھڑی ہو، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ حضرت امام بصیری کے اس واقعے کو بہت سارے علماء نے اور دوسرے مسالک کے علماء نے بھی رقم کیا ہے کہ امام بصیری علیہ رحمہ نے جب یہ کلام لکھا نا تو حضور نے چادر دی، تو امام بصیری کے اس کلام کو اتنی فضیلت ملی کہ قصیدہ بردہ، ایسا قصیدہ کہ جو چادر والا، حضور نے چادر عنایت فرمائی خواب میں، اور جب صبح بیدار ہوئے نا تو حضرت امام بصیری کے سرانے میں چادر پڑی تھی۔
حضرت امام بصیری کے سرانے پر چادر پڑی تھی. یہ حضور کا کرم و عنایت ہے کہ آج بھی امتی کی صدا کو سنتے ہیں اور کرم نوازی کرتے ہیں. آج یاد رکھیے گا، دنیا 1 سے 2 ہو جائے، جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، کوئی دلیلیں لاکھ سے کروڑوں دیتا ہے، دیتا رہے، اسے ایک ہی بات کہو، بھائی میں حضور سے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی تیرے کہنے کے پیار کرتا ہوں. مسلمان یہی ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ کلمہ ہی مجھے جوڑتا ہے. آج اگر مجھے یہاں بیٹھ کر کوئی چیز رلا دیتی ہے نا، تڑپا دیتی ہے، آج فلسطین کے حال دیکھ رہے ہیں، بیت المقدس کا حال دیکھ رہے ہیں، میں ضروری سمجھتا ہوں آخری ان کی ذکر کرنا. میری بات مکمل نہیں ہوگی اگر میں ان کی بات نہ کروں. وہ میرے کلمہ گو مسلمان بھائی ہیں، بزرگ ہیں. قریباً 3000 سے اوپر لاشیں گر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں. کچھ میڈیا کے لوگ 2000 کہہ رہے ہیں. وہ کلمہ گو مسلمان ہے. آپ جانتے ہیں بیت المقدس کیا ہے؟ بیت المقدس کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ قبلہ اول ہے. کیا ہے؟ دوسری اس کی مقام کی جگہ پتہ ہے؟ وہاں 1000 سے زیادہ انبیاء کے جسم موجود ہیں، یعنی کہ وہاں 1000 انبیاء سے زیادہ ان کے قبریں ہیں. تیسری بات کیا ہے؟ وہاں پر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوئی ہے. اس مقام سے حضور کی معراج کا سلسلہ شروع ہوا ہے. وہاں 2 مساجد ہیں، ایک گنبد الصخرہ ہے اور ایک مسجد اقصیٰ ہے. اور گنبد صخرہ کے نیچے وہ مقام ہے جہاں حضور نے سفر معراج کیا تھا. سفر معراج کیا تھا. یہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت بتا رہا ہوں. حضرت ابو جندب کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دنیا کائنات میں اس زمین پر پہلی مسجد کون سی بنائی؟ فرمایا مسجد حرام. فرمایا دوسری مسجد؟ فرمایا دوسری مسجد مسجد اقصیٰ. تو فرمایا وہ مسجد جس کی فضیلت سے آج میں اور تم غافل ہیں نا، وہ ہماری دبتی رس ہے، ہماری رگ ہے، ہماری روح ہے. مسجد اقصیٰ، اس کے حق میں دعا کرنا ہم پہ لازم ہے. اتنے انبیاء کے جسم کریمہ موجود ہے. پھر اس گنبد صخرہ کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا گنبد ہے. اس مقام پر آقا علیہ السلام نے تمام انبیاء کی جماعت کرائی ہے، جو قرآن میں موجود ہے، حدیث رسول میں موجود ہے. اتنی برکت والا مقام ہے. اور مسجد اقصیٰ میں اور مسجد اسی بیت المقدس کے قریباً 8 کلومیٹر دوری پر جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے. اور کتنے انبیاء کی وہاں مقام پذیر رہے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہے. ہم نے سمجھا برما مٹ گیا، عراق مٹ گیا، لیبیا میں ظلم ہو گیا، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کی حالت کیا ہو گئی ہے. اور ان چند دنوں میں فلسطین کی آگ کی بھٹی بنا دیا ہے ان کافروں نے. اور ہمارے 57 اسلامی ممالک چپ ہیں. خیال نہیں آتا کہ میرے کلمے کا فائدہ کیا. حضور خود سوچو نا کہ حضور نے جنہیں کلمہ پڑھایا تھا وہ 313 بدر میں نکلے تھے. کتنے تھے؟ 313 تھے. اور آپ کو یہ مجھے بات اس پر یقین شاید کچا ہے نا، کافروں کو انہیں پتہ ہے کہ یہ پتہ ہی کون ہے، یہ بدر کے ماننے والے ہیں. ان کے اندر وہ رنگ ہے، وہ ایمان کی رتی ہے. اگر یہ ادھر گھوم پڑے نا، ان سارے مسلمانوں کی طبیعت میں کلمے کی رگ دب گئی اور ان کا عشق گھوم گیا، تو انہوں نے کائنات ساری میں لوائے حمد کے اس نام کو گاڑ دینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے کو اٹھا لینا ہے. کافروں کو یہ بات پتہ ہے اور میں تم اپنی اولادوں کو نہیں بتاتے، ہماری نسلوں کو نہیں پتہ، ان بچوں کو نہیں پتہ کہ صحابہ کی شانیں کیا ہیں، صحابہ نے کیا کیا، حضرت عمر فاروق نے کیا کیا، سیدنا صدیق اکبر نے کیا کیا، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کریم نے کیا کیا. یہ کون تھے؟ دنیا کے لوگوں کو پتہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہمیں خود نہیں پتہ، ان ہستیوں کے بارے میں خود نہیں پتہ، تبھی یہ حالت ہے. عزیزان محبت، میرے والد گرامی دعا کریں گے خاصاً خاص آج سارے آپ تمام دل کی گہرائیوں کے ساتھ مسجد اقصیٰ کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے گا. اللہ کرم نوازی فرمائے، اللہ احسان عظیم فرمائے اور امت کو بیداری عطا فرمائے. میرے 57 اسلامی ممالک جو پتہ نہیں کون سی نشے کی گولی کھا کے بیٹھے ہیں اور کوئی نہیں بول رہا. کچھ ممالک بولے ہیں، ترکی بولا ہے، مصر بولا ہے، کوئی 1-2 ملک اور بولے ہیں اور وہ بھی ابھی تک چپ ہیں. صحیح کھل کر نہیں بات، اور ابھی صرف حمایت کی باتیں ہو رہی ہیں. مسلمان کٹ رہا ہے. اور ادھر کافر کو دیکھو نا، کافر کی رتی کو دیکھو کہ ادھر اسرائیل پر حملہ غزہ نے کیا نہیں، حماس نے کیا نہیں، اور ادھر سے امریکہ فوراً بول پڑا کہ میری مدد آ رہی ہے اور مدد بھیج دی انہوں نے.
اور ابھی تک ہماری مدد نہیں، ہماری خالی دفاعی بیان جا رہے ہیں، دفاعی بیان جا رہے ہیں، مذمتی بیان جا رہے ہیں۔ جہاں سے میں لاکھ کہتا پھر انہوں کہ جناب اشرف صاحب اور جناب لطیف صاحب اور جناب خالد صاحب کے لیے حق میں یہ کروں گا یہ کروں گا، اور جو ان سے ملے کہ حضرت کیا کریں گے، کہتے جی شاہ صاحب بڑی باتیں کر رہے تھے آپ کے بارے میں، یہ کروں گا، اور اس نے یہ کہیں گے کہ حضرت میں تو یہاں بے آسرا بیٹھا ہوں، مجھے تو خبر ہی کوئی نہیں، مجھے میرے ساتھ تو کچھ نہیں کیا۔ تو کہا جی وہاں تو بڑی باتیں کر رہے تھے۔ یہی حال ہمارے ملک پاکستان کا ہے اور جملہ 57 اسلامی ممالک کا ہے۔ یہ یاد رکھو، یہ ذکر کی محفل ہمیں بتاتی ہے جاگو مسلمانوں جاگو۔ یہ دیکھو ہم نہیں جاگے عراق انہوں نے کاٹ ڈالا، ہم نہیں جاگے کشمیر کے حالت کی کیا کر دی، ہم نہیں جاگے فلسطین کی کیا حالت کر رہے ہیں، اور ہم نہیں جاگیں گے پاکستان کو مٹا دیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ کافر جانتا ہے، کافر کو پتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے نا، اس کے اندر بہت شدت کی آگ ہے، اور وہ بھڑک گئی تو کائنات کو جلا دے گی۔ ہم خود اپنی آگ سے واقف نہیں ہیں۔ اس کلمے میں بڑی لے ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق بدر کے میدان پہ چل کے آ رہے تھے نا، تو یہودی ہنس رہے تھے، مدینے کے ہندو ہنس رہے تھے، کافر ہنس رہے تھے، اور کہتے تھے کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی زرہ نہیں ہے، کس سے لڑو گے؟ انہوں نے کہا جناب مصطفیٰ کی محبت سے لڑیں گے۔ اور پھر دیکھا تاریخ نے اور دیکھا کائنات نے کہ ان 313 نے 1000 کے گردنوں کو گھما دیا، کتنے غلام بنا دیے، کتنے نوکر کر دیے، کتنوں کی گردنیں اتار دیں۔ وہی بلال، وہی امیہ جو حضرت بلال کو درے مارتا تھا، اور آج اسی غلام بلال نے اس امیہ کی گردن کو اتار پھینکا ہے۔ کیونکہ ایمان کا جذبہ بڑا ڈاڈا ہے، ہم ایمان کے جذبے سے واقف نہیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اس دعا اور یقین کے ساتھ کہ مالک ہمیں عمل کی توفیق دے، ہمیں دین پر عمل کی توفیق دے، ہمیں سچا سچا دین کا رفیق بنائے، ہمیں دل کے ایک لے جو ہے نا اس کو بیدار کرے، ہمارے کلمے کی طبیعت کو ہرا کرے، ہمیں سچا سچا کھرا مسلمان بنائے جو مصطفیٰ کے در پر قبول ہو جائے۔ اسی عشق محبت کی لے میں کہ اقبال نے کہا کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔